پہنا ہوا ہے، خاک شفا پہنا ہوا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی بندہ پوری زندگی ظلم کرتا رہا وہ لاکھ خاک شفا کے کفن بھی پہنے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا قسم کھا کے کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ قسم الہی ہے. اللہ قسم کھا کے کہتا ہے مجھے قسم ہے عصر کی کہ ہر انسان خسارے میں ہے، بس کامیاب وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور صرف ایمان نہیں لایا بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی انجام دیا ہے. اصل جو کفن تمہارے بدن پہ ہونا چاہیے وہ کفن عمل کا کفن ہے. اگر عمل صالح کا کفن تمہارے بدن پر ہے تو ملائک تمہارا استقبال کریں گے. ہو سکتا ہے کسی بچے جوان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے مولانا پھر ہم دفناتے کیوں ہیں؟ اگر اس قبر میں کچھ بھی نہیں ہونا تو مردے کو جلا دیا جائے یا دریا میں پھینک دیا جائے یا پارسیوں کی طرح پہاڑ کی اونچائی پہ رکھا جائے تاکہ یہ جسم چیل اور کووں کی غذا بن جائے. کہا نہیں، اللہ کا اصول ہے کہ امانت واپس پلٹائی جائے جہاں سے بنائی گئی ہے. اصول الہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جہاں سے روح آئی تھی وہاں پلٹائی جائے گی اور جہاں سے جسم بنا تھا اس کو واپس زمین میں پلٹایا جائے گا. آپ کا جسم کس چیز سے بنا؟ پہلی ابتدا نطفہ، اس کے بعد خون، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، اس کے بعد ہڈیاں بنائی گئیں. پھر جب پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتی سے دودھ پیا، اس کے بعد پھل اور سبزیاں اور پودے کھائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ خون کہاں سے بنا؟ آپ نے کچھ کھایا، جو کھایا وہ کہاں سے ہوگا؟ وہ زمین سے ہوگا تھا. تو انسان کا جو اصل ہے وہ تراب ہے، وہ مٹی ہے. تو خدا نے کہا کہ جسم مٹی سے بنا ہے، خیانت نہ کرنا، جسم کو مٹی کی طرف پلٹا دینا. پھر یہ جسم کس کی غذا بن جاتا ہے؟ مٹی کی غذا بن جاتا ہے. پھر اسی جسم سے پھر پھل اور پودے نکلتے ہیں. اب جو انسان نیک ہے اس کے جسم کو مٹی کھاتی نہیں ہے، وہ امانت الہی بن جاتی ہے، وہ شاعر الہی بن جاتا ہے. یعنی زمانے والوں کے لیے خدا نشانی بنا دیتا ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے بدن سے کوئی گناہ نہیں کیا تھا میں زمین کے کیڑوں کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس کے بدن کو کھائیں. ورنہ ہر انسان کا جسم غذا بن جاتا ہے، مٹی کی غذا بن جاتا ہے. تو یہ ایک سرکل ہے کہ مٹی سے جسم بنتے ہیں، پھر یہی جسم مٹی کے اندر مل جاتے ہیں. لیکن اصل جہاں پہ انسان کی روح جاتی ہے تو یہ خوف جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ مولانا دم کا گھٹنا ہوگا، مٹی کے اندر خوف ہوگا. جسم تب تک قبر کے اوپر رہتا ہے جب تک اسے دفنا دیا نہیں جاتا. جیسے آپ نے قبر کو بند کر دیا روح عالم برزخ کی طرف سفر کر کے چلا جاتا ہے. اب سوال ہے کہ یہ روح کب کب پلٹ کے اپنے گھروں میں آتا ہے؟ فرمایا جتنا نیک بندہ ہوگا اسے اتنی اجازت ہوگی. اگر یہ نیک نہیں ہے تو فرمایا اسے یہاں تک بھی اجازت نہیں ہے. اپنے گھر والوں کو دیکھے. آپ کہیں گے مولانا شب جمعہ ارواح آتی ہیں لیکن ہر کسی کی ارواح نہیں آتی، صرف نیک مومنین کی ارواح آتی ہے. یہ ہر کسی کو اجازت نہیں ملتی. تو یہی تو فرق ہے شہید میں اور ایک عام مردے میں. ورنہ اگر ہر بندہ دنیا میں آئے اور جائے اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھے پھر شہید میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا کہتا ہے کبھی شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے یہاں سے رزق لے رہے ہیں. یہ واحد شہید کی روح ہے، وہ جب چاہے دنیا میں آتی ہے اور مومنین سے مل کے چلی جاتی ہے. تبھی آپ جب شہید کا واسطہ دیتے ہو تو شہید آپ کی دعاؤں کو لیتا ہے اور ملائکہ مقربین تک لے کر جاتا ہے کہ خدا اس نے تجھے میرا واسطہ دیا ہے. اور شہید باب حوائج بن جاتا ہے، وہ حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ بن جاتا ہے. تو جو عام مومن ہے اس کی روح دنیا میں نہیں آتی، لیکن جو مومن خاص ہے اس کی روح دنیا میں آتی ہے. آپ کا تعلق اور مرنے والے کا تعلق بالکل ایسے ہے جیسے مرنے والا مر گیا آپ اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، اسی طرح وہ بھی آپ سے کمپلیٹلی کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر نیک ہوتا ہے اللہ اسے اجازت دیتا ہے تو آپ کے خواب میں آتا ہے. تو اصل جو احادیث میں لفظ قبر ہے، قبر سے مراد عالم برزخ ہے. یعنی جب بھی ہم دنیا میں جاتے ہیں یہاں روح بدن سے نکلی، جب تک آپ دفناتے نہیں روح اپنے بدن کے ساتھ رہتی ہے. یہاں آپ نے قبر میں دفنا دیا اللہ روح کو پلٹا کے عالم برزخ میں لے جاتا ہے. اب بھائی جب آپ لفظ بولتے ہو عالم برزخ تو کوئی فزیکل دنیا ہے، ایسا نہیں کوئی خیالی دنیا ہے. جب آپ بولتے ہو جنت، جب آپ بولتے ہو جہنم، جب آپ بولتے ہو قیامت، جب آپ بولتے ہو حور و غلمان تو سوال ہے یہ سارے کہاں ہیں؟ کوئی تو جگہ ہوگی جہاں حوریں ہوں گی، کوئی تو جگہ ہوگی جہاں غلما ہوں گے، کوئی تو جگہ ہوگی جہاں جنت،
کوئی تو جگہ ہوگی جہاں جہنم، کوئی تو جگہ ہوگی جہاں عالم برزخ، یعنی ایک ایسا عالم جو قیامت اور دنیا کے بیچ میں ہے کہ برزخ بینہما یبغیان، یعنی ایک برزخ بیچ والی جگہ کو عالم برزخ بولا جاتا ہے، یعنی جب تک قیامت نہیں ہوتی سب کی ارواح عالم برزخ میں جاتی ہیں۔ اب کہاں ہے عالم برزخ؟ ہو سکتا ہے 1000، ہو سکتا ہے 1 ملین لائٹ ایئر دنیا سے دور ہو، سورج کتنا دور ہے؟ شاید اس سے بھی زیادہ دور ہو۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے مرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم جسم کی اسپیڈ سے وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ سب سے زیادہ جو لائٹ سے بھی زیادہ اسپیڈ ہے وہ روح کی اسپیڈ ہے۔ تو کئی جوان کہتے ہیں مولانا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب اسی دنیا میں عالم برزخ میں چلے جائیں۔ میں نے کہا نہیں، جسم 60-70 سال زندگی جیتا ہے، بہت زیادہ جی لوگے 100 سال، بہت زیادہ جی لوگے 150 سال، اس سے زیادہ تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور اگر جسم کے ساتھ ٹریول کرو گے تو کروڑوں سال لگ جائیں گے پہنچتے پہنچتے، لہٰذا مرنا ضروری تھا۔ اور مرنے کے بعد جو روح کی اسپیڈ ہے within 5 minutes, within 10 minutes, within 15 minutes انسان عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے عالم برزخ میں جائے گا تو سب سے ملاقات پہلے کہاں ہوگی؟ اگر خوش نصیب ہوگا تو وادی سلام جائے گا، خدا نخواستہ اگر بد نصیب ہوگا تو وادی برہوت جائے گا۔ اب حدیث معصومے کا جیسے جائے گا تو جو اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے والد، اس کے دادا، اس کی کوئی خالہ، جتنے بھی اس کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس کے استقبال کے لیے عالم برزخ میں آئیں گے۔ کہتے ہیں پہلا ایک تو اس کو دیکھ کے ان کو خوشی ہوگی، اپنے مردوں کو سب سے بڑی خوشی یہ ملتی ہے جب ان کا کوئی رشتہ دار ان سے وادی سلام میں ملنے آتا ہے۔ میں نے کہا نا مرنے والے یہاں سے بے خبر ہیں، اس کی دلیل یہ حدیث معصوم ہے کہ جیسے اپنے رشتہ دار سے ملیں گے خوشی کے مارے، یہ ماں بیٹے سے گلے ملے گی، یہ باپ اس سے گلے ملے گا۔ آپ سے بچھڑا آپ کو غم ہوا، ان سے ملا ان کو خوشی ہوئی۔ جس طرح گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، فرمایا دوسری پیدائش اس مرحوم کی ہے، جب مرتا ہے تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ 20-40 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملتی ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے سے ملتا ہے، اولاد سے ملتا ہے، بالکل جس طرح آپ ان کو یاد کرتے ہو اسی طرح جو یہاں سے مر کے وہاں جاتے ہیں وہ یہاں والوں کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، ان کو نہیں پتا خوشی کیوں ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ایک تو خوشی ہوئی کیونکہ یہ کہاں پہ آیا؟ وادی السلام میں آیا۔ وادی السلام سلامتی کی وادی، جہاں پہ سلامتی ہے، جہاں پہ رحمت ہے، کہ اس سے ملیں گے، گلے ملیں گے، خوش ہوں گے۔ پہلا سوال اس سے کیا کریں گے؟ معصوم فرماتے ہیں اس سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارا بھائی زندہ ہے کہ مر گیا؟ تمہاری بہن زندہ ہے کہ مر گیا؟ میری بہن زندہ ہے کہ مر گئی؟ مطلب وہ اگر ماں سے ملتا ہے تو ماں پوچھے گی، باپ سے ملتا ہے تو باپ پوچھے گا میرا بھائی زندہ ہے؟ مطلب ان کو نہیں پتا کہ کون زندہ ہے کون مر گیا۔ اگر وہ کہے گا مر گیا تو کہتے ہیں غم کے مارے چہرہ نڈھال ہو جاتا ہے، اس کا مطلب مرا تو یہاں نہیں آیا، وادی برہوت میں گیا۔ پوچھے گا بھائی مر گیا؟ تو اگر کہے گا بیٹا ہاں بابا وہ بھی مر گیا تو کہتے ہیں وہ غم زدہ ہو جائیں گے، اس کا مطلب مرا ہے ہم سے نہیں ملا، وادی برہوت میں جہاں پہ عذاب دیا جاتا ہے وہاں چلا گیا۔ لیکن جیسے کہتے ہیں مثلا بھائی زندہ ہے، بہن زندہ ہے، ماموں زندہ ہے، چچا زندہ ہے، تو کہتے ہیں سننے والے خوش ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ابھی امید ہے کہ وہ آ کے ہم سے کیا ہوگا؟ ملے گا۔ تو فرمایا اسی لیے ہمیشہ دعا کیا کرو خدا کہاں بھیجے؟ وادی سلام بھیجے۔ نجف میں بھی ایک وادی ہے جسے وادی السلام بولا جاتا ہے۔ کیوں مستحب ہے وہاں جاؤ تو انگلیوں سے کیا بناؤ؟ قبر بناؤ۔ یہ قبر وہاں کی زمین کے لیے نہیں ہے، یہ قبر وادی سلام کے لیے ہے کہ خدا جب مر جاؤں تو اس وادی السلام میں مجھے کیا عطا کرنا؟ قبر عطا کرنا۔ اور کیونکہ اس زمین کی نسبت امیر المومنین سے ہے، ایک قصہ سنیے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہتے ہیں ایک شہید کی ماں ہر شب جمعہ اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی تھی۔ زینبیون کا ایک شہید تھا، اور لوگ کہتے تھے آپ اتنا نہ بیٹھیں کہ تنی میں بیٹا مجھے بڑا یاد آتا ہے۔ وہ مغرب کے بعد جاتی، صبح کی اذان تک بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رہتی، کبھی قرآن پڑھتی کبھی زیارت پڑھتی۔ تو کہتے ہیں کئی ہفتوں کے بعد حدیث مستحب ہے کہ راتوں کو زیادہ دیر تک قبرستان میں مکروہ ہے، ہاں شام کو چلے جائیں یا مغرب کے بعد فوراً پڑھ کے واپس آ جائیں، اتنا لمبا رات کو نہ بیٹھا کریں۔
اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بالاخص شب جمعہ تو ماں کہتی ہے کہ میں نے خواب میں اپنے شہید بیٹے کو دیکھا، دیکھتی ہوں کوئی نور کی وادی ہے، صرف میرا بیٹا نہیں، کئی نیک نورانی چہرے اس وادی کے اندر ہیں، اور گویا سب سامان سفر باندھ کے کہیں جا رہے ہیں۔ تو میں نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ سارے کہاں جا رہے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا کہ اماں یہ سارے نجف جا رہے ہیں۔ شب جمعہ شہداء نیک لوگ، بیٹا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں یہ سارے نجف جا رہے ہیں، وہ وادی السلام جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ نہیں جا رہے؟ سارے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا اماں میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن آپ ہر شب جمعہ میری قبر پہ آتی ہیں، اور مولا علی کا حکم ہے کہ ماں اگر قبر پر آئے تو ماں کو چھوڑ کے میرے پاس نہ۔ تو ماں میں آپ کے استقبال کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، جب تک آپ بیٹھی رہتی ہیں میری روح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ماں نیند سے اٹھ گئی، کہتی اس دن کے بعد یہ شب جمعہ نہیں گئی، کہتی دن کو چلی جاتی تھی، کہتی میں اپنے بیٹے کو علی کی محفل سے محروم کرنا نہیں چاہتی۔ خواب اس لیے بیان کیا کہ کوئی حدیث سے ملتا ہے، غالباً جناب قمبر یا جناب سلمان کا واقعہ ہے کہ مولا علی وادی السلام سے گزر رہے تھے، اسی شہر کوفہ کا قبرستان جس کو وادی السلام بولا جاتا ہے، غالب طالب اس قبرستان سے گزر رہے تھے۔ غلام امیر المومنین کہتے ہیں کہ مولا رک گئے، اور رکنے کے بعد علی نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ کہتے مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا لیکن مولا باتیں کرے جا رہے ہیں۔ کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، مولا کا غلام کہتا ہے میں تھک گیا، تھک کے پھر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو مولا کا کلام ختم نہیں ہوا، کئی گھنٹے تک امیر المومنین کلام کرتے رہے۔ آخر میں نے کہا مولا اتنی دیر ہو گئی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ مولا میں بھی تھک گیا۔ امام نے فرمایا کہ غلام اگر خدا تمہاری برزخی آنکھوں کو کھول دے تجھے یہاں ہزاروں کی تعداد میں ارواح مومنین نظر آئے جو علی ابن ابی طالب سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، معرفت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ یعنی کم از کم ہفتے میں 1 بار مومنوں کو اہل بیت کی محفل اللہ کیا کرے گا؟ عطا کرے گا، تاکہ ان کے معرفت کا لیول بڑھے، اور جب یہ قیامت کے دن آئیں جنت جانے کی قابلیت ان کے وجود میں موجود ہو، کیونکہ جنت وہی جاتا ہے جو صاحب معرفت ہے، جس کے اندر معرفت نہیں ہے دخول جنت نہیں ہے۔ تو عالم برزخ مومن کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو علم عطا کر دیا جائے گا، لیکن سوال ہے برزخ میں بندہ کب جائے گا؟ جب بندہ عمل صالح انجام دے گا، جب نیک کام انجام دے گا، جب خود کو حرام سے بچائے گا، جب واجبات کا پابند بن جائے گا۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج و زکوٰۃ، یہ صدقات و خیرات یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن 9 حصے ایمان کے خدمت خلق میں آتا ہے۔ اگر نماز پڑھتا رہا پر کسی مومن کا دل دکھایا، اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اگر روزے رکھتا رہا لیکن روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا، کسی نے کہا مولانا روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہر عبادت کا فلسفہ ہے۔ آپ جو بھی عبادت کرتے ہو وہ عبادت سیلف سرکل کے لیے نہیں ہوتی، صرف میرے فائدے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ عبادت جس کا صرف مجھے فائدہ ہو وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ کام کی ہے جس کا فائدہ مجھے بھی ہو اور معاشرے کو بھی فائدہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ چند ہی مہینوں میں ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے۔ اب آپ فلسفہ سمجھیے، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا فلسفہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی فلسفی، ہم عزاداری کرتے ہیں، عزاداری کا فلسفہ۔ آج یہ تشیع کے اندر نظریاتی اختلاف، لوگوں کو شہادت کے فلسفے کا نہیں پتہ، لوگوں کو عزاداری کہتے ہیں مولانا فلسفہ چھوڑ دیجئے، بس ظاہری عبادت کر دیجئے۔ ارے ظاہری عبادت تو شیطان نے بھی کی تھی، ظاہری سجدے تو شیطان نے بھی کیے تھے، ظاہری عبادت تو ابن ملجم نے بھی کی تھی۔ بارہا مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، بہترین قاری قرآن تھا جب ایران مسلمان بنا، پہلے فارس نے خط لکھا عمر کو کہ جناب عمر ہمیں کوئی قاری قرآن بھیجیے۔ کہتے عمر نے ابن ملجم کو بھیجا اور لکھا کہ میں اپنا بہترین قاری، رت ایسی جب قرآن پڑھتا تو گلیوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، رقت اتنی کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ آواز کا اچھا ہونا کسی کی تقوی کی نشانی نہیں ہے، آواز کا بہتر ہونا انسان کے عمل کی نشانی نہیں ہے، اور یہی ابن ملجم قاتل امیر المومنین بنا۔ تو میرے عزیز اصل کیا چیز ہے؟ فلسفہ عبادت،
ہم عزاداری کریں پر فلسفے کا پتہ نہ ہو، مجلسیں پڑھیں فلسفے کا پتہ نہ ہو، روزہ رکھیں فلسفے کا پتہ نہ ہو، جھولا اور زلجنا نکالیں فلسفے کا پتہ نہ ہو، لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکالیں فلسفے کا پتہ نہ ہو، جب تک عزاداری کا فلسفہ، یعنی یہ عزاداری جب تک سوسائٹی کو فائدہ نہیں دیتی، یہ مجلس جب تک سوسائٹی کو فائدہ نہ پہنچائے، یہ چیزیں جب تک قوم امت کو واحد نہ کریں تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ہمارے اندر اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بت شاعر اللہ، آپ لاکھ حج کرو لیکن طواف کے فلسفے کو نہ سمجھو۔ یہاں سے جاؤ شیطان کو کنکر مار کے آؤ، اور شیطان بھی ہنسے کہ خود شیطان مجھے آ کے شیطانی کے کنکر مار رہا ہے۔ یہ فلسفہ ہے کہ کنکر کیوں مار رہے ہو؟ اللہ بتانا چاہتا ہے اگر شیطان صفت بنو گے، مرنے کے بعد برزخ میں اسی طرح تجھے پتھر ماروں گا، یہ شیطان کی سزا ہے۔ اور اگر تو بھی شیطان بن گیا تیری سزا بھی یہ ہے۔ ارے ساتھ ساتھ چکر لگاتے ہو ایک پتھر کے گھر کے۔ ہندو بھی پوچھ سکتا ہے نا کہ میں بت پرس بنا، بت کس کا؟ پتھر کا۔ اور ہم جتنے بھی اعمال حج ہیں سارا پتھر ہے بیچ میں۔ طواف کرو پتھر کا گھر، حجر اسود چومو پتھر کا، صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑو دونوں پہاڑیاں پتھر کی۔ ہندو پوچھے گا نا میں کافر بنا، تو مسلم بنا، اور تمہاری ساری عبادتیں پتھروں کے چکر میں۔ کعبہ پتھر کا، حجر اسود پتھر کا، سعی و صفا و مروہ پتھر کی، غار ہرا جاتے ہو وہ بھی پتھر کا۔ شیعہ تو ایک قدم اور آگے، ہم تو کربلا جائیں چاندی بھی چومیں، ہم سونا بھی چومیں، لکڑی کا جھولا بنائیں وہ بھی چومیں، لکڑی کا علم بنائیں وہ بھی چومیں۔ بھائی جب تک فلسفہ بیچ میں نہیں تو بت پرستی ہے۔ فلسفہ نکالو گے تو ہم بھی بت پرست ہیں۔ اگر صرف مکے جا رہے ہو کعبے کے لیے تو بت پرست ہو، صفا و مروہ کے لیے تو بت پرست ہو۔ اگر علم کا فلسفہ پتہ نہیں تو لکڑی پرست ہو۔ اگر جھولے کا فلسفہ پتہ نہیں، ہر چیز فلسفے پہ چلتی ہے۔ جب انسان فلسفے کو نہ سمجھے، روزہ رکھو فلسفے کا پتہ نہیں، نماز پڑھو فلسفے کا پتہ نہیں، پھر یہ صرف ٹکر ہے۔ سجدہ بھی کرو تو سجدگاہ پہ وہ کیا، وہ بھی پتھر، لکڑی پہ کرو وہ بھی کیا، ساری چیزیں جمادات ہیں، فلسفے کا پتہ نہیں۔ ہم طواف خانہ خدا کرتے ہیں اس پتھر کی وجہ سے نہیں، اس خدا کی وجہ سے۔ ہم سعی و صفا و مروہ کرتے ہیں کس کی یاد میں؟ ابراہیم کی یاد میں، جناب ہاجرہ کی یاد میں، جناب اسماعیل کی یاد میں۔ یاد اسماعیل اور ہاجرہ کیوں ہے؟ قربانی کس وجہ سے دی تھی؟ اللہ کی وجہ سے۔ اصلاً کو شاعر اللہ کیوں بنتا ہے؟ سورہ شمس اللہ کہتا ہے ناقۃ اللہ سقیاہا فکذبوہ فعقروہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ پروردگارہ اتنی اونٹنیاں عید قربان پہ کاٹی جاتی ہیں، سزا نہیں ثواب ملتا ہے۔ ایک اونٹنی کٹی، اللہ کہتا ہے ان کو نہیں پتا کہ میں کتنی سزا دوں گا، ان کو نہیں پتا میں کتنا شدید عذاب کروں گا۔ خدایا ہم اتنی اونٹنیاں کاٹتے ہیں، ثواب ایک اونٹنی کٹی، عذاب کا یہ عام ہے، وہ خاص ہے، اس کے اندر یاد خدا ہے، وہ اونٹنی یاد خدا دلاتی ہے۔ تو اگر سعی و صفا و مروہ کر رہے ہیں پہاڑیوں کی وجہ سے نہیں، ابراہیم کی یاد کی وجہ سے، اسماعیل کی یاد کی وجہ سے۔ کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم جس نے اللہ کی اطاعت کے لیے کبھی آگ میں پھینکا گیا، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی زوجہ اور اپنے نو مولود بچے کو ایک ایسی زمین پہ چھوڑ کے گیا جو زمین ذی زرع تھی، نہ جہاں پہ فصل ہوتی تھی نہ جہاں پہ پانی تھا۔ عجیب تاریخ انبیاء جب آپ پڑھیں گے حضرت ابراہیم کا بہت بڑا کردار ہے۔ جناب ہاجرہ فرماتی ہیں آخر تک سوچتی رہی ایک بار تو مڑ کے دیکھے گا اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو، لیکن کہ یہاں چھوڑ کے ابراہیم چلے گئے، ایک بار بھی ابراہیم نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اور وہی ابراہیم 14-15 سال کے بعد واپس آیا، بیٹا جوان ہو گیا، جب دروازے پر آیا تو بیٹے نے پہچانا نہیں، اب انتظار کریں ابھی اماں آنے والی ہیں۔ جب ہاجرہ آتی ہیں ابراہیم کو پہچانتی ہیں، پہلی رات اپنے بیٹے سے ملے ہیں، رات کو سوتے ہیں، پھر خواب کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ اپنے اسی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔
یہ سارے اعمال حج ابراہیم اور اسماعیل سے ہیں. یہ کون ہے ابراہیم اور اسماعیل؟ یہ اجداد حسین ابن علی ہیں، یہ اجداد امیر المؤمنین ہیں. یہ نسل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اگر چلتی ہے تو اسماعیل سے چلتی ہے. پھر خواب میں حکم خدا نہیں، حکم ہے تو 100%، خواب ہے تو شک کی گنجائش ہے. اور شیطان نے اسی میں ابراہیم کو یہ کہنا چاہا کہ یہ تو خواب ہے، یہ تو خواب ہے. ابراہیم جانتے تھے میں نبی ہوں، اور نبی کے خواب میں شیطان نہیں آیا کرتا. نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں. باپ ابراہیم جیسا، بیٹا اسماعیل جیسا. اور بیٹے نے کہا کہ بابا جب دیکھا ہے تو دیری کیسی، چھری گلے پہ چلا دیجئے. کہتے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھوں میں رسیاں باندھی. عجیب ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی. اگر چھری نہ چلاتے تو کمال نہ ہوتا. کمال ابراہیم یہ تھا کہ امتحان الہی کو پاس کرتے. گلا کٹتا تو ابراہیم پاس ہوتے. چھری چلائی تبھی آپ سنتے ہیں جب اسماعیل واپس آئے تو گلے پہ چھری کے نشان تھے. تبھی جناب ہاجرہ دیکھ کے رو پڑی کہ تم نے میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے. کہتے ہیں جب چھری چلاتے تھے چلی لیکن گلا کٹا نہیں. دوبارہ چھری چلائی، گلا نہیں کٹا. تیسری بار کہتے جلال میں آ گئے ابراہیم، اور ابراہیم نے چھری کو پتھر پہ مارا. کہے چھری نافرمانی کیوں کر رہی ہو؟ اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کا گلا کاٹوں. کہتے بے زبان چھری سے آواز آئی، ابراہیم کروں تو کیا کروں؟ خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹو. چوتھی بار جب چھری چلی تو بیچ میں دمبا آیا. ابراہیم نے نیت، اور اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ نیت کو دیکھتا ہے. ابراہیم نے اللہ کی اطاعت میں بیٹا تک قربان کر دیا، بیوی تک قربان کر دی، اپنے جسم کو آگ میں پھینک دیا. اے خدا یہ جسم تیری راہ میں قربان ہوتا ہے تو ہو جائے. تو اللہ نے کہا یاد ابراہیم ہوگی تو یاد خدا زندہ رہے. آج تک خدا تو زمین پہ نہیں آیا کہ بولے کہ مجھے سجدہ کرو. یہ سارا دین قائم ہے تو انبیاء کی تعلیم کی وجہ سے، تو نبی کی یاد میں اللہ کی یاد ہے. اکثر ایک فتنہ اٹھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ سے مانگنا ہے تو ڈائریکٹ مانگو. کہ اللہ سن نہیں سکتا؟ میں نے کہا سن سکتا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں خدا مجھے اولاد دے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں خدا مجھے شفا دے. تو کہا پھر یہ بیچ میں ان کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی ابراہیم کو بیچ میں لا رہا ہے، کبھی اسماعیل کو بیچ میں لا رہا ہے، اور آپ شیعہ کبھی محمد اور آل محمد کو بیچ میں لا رہے ہو. میں نے کہا سن تو ڈائریکٹ بھی سکتا ہے، بیچ میں لانا اس لیے ہے کیونکہ اس کی یاد ہے تو ان کی وجہ سے. اللہ کو ہم پہچانتے ہیں ابراہیم کی وجہ سے، اللہ کو ہم پہچانتے ہیں محمد کی وجہ سے، اللہ کو ہم پہچانتے ہیں امام حسین کی وجہ سے. بنا سبح اللہ بنا عبد اللہ، تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ جن کی وجہ سے دین خدا ہے کہ انہیں یاد کرو تو ان کی یاد میں میری یاد ہے. حسین یاد رہے گا تو تجھے احساس ہوگا کہ راہ خدا میں قربانی کیسے دی جاتی ہے. اسماعیل کی یاد ہوگی تو اسے شاعر اللہ بولتے ہیں. تو اگر ہم دعائے تبسل بھی پڑھتے ہیں تو شاعر کی وجہ سے، ورنہ اللہ تو ڈائریکٹ بھی سنتا ہے. اگر ہم خدا کو ان کا واسطہ دیتے ہیں تو شاعر کی وجہ سے. آج تک خدا نے شاعر کی یاد میں کتنا دوڑاتا ہے خدا. جو عمرے پہ گئے ہیں تو انہیں پتا ہوگا سخت ترین منزل یہ دوڑ ہوتی ہے. تو مولانا طواف بھی کر لیا، لیکن طواف سے زیادہ سخت لگتا ہے یہ صحیح و صفا و مروہ. کہ ایسے دوڑو جیسے ہاجرہ دوڑی، ایسے چلو جیسے ابراہیم چلے. یہ ساری یاد ہاجرہ کو زندہ رکھوایا جا رہا ہے. آپ 5 منٹ کے لیے سوچیے صحیح و صفا و مروہ میں اللہ کی یاد کہاں ہے؟ کس کی یاد ہے؟ ابراہیم کی یاد، ہاجرہ کی یاد، اسماعیل کی یاد. ساری یادیں انبیاء کی ہیں. انبیاء کو یاد کیوں کروا رہا ہے؟ کیونکہ ابراہیم یاد رہے گا تو خدا یاد رہے گا. اسی طرح کہا جب دعا کرو تو کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ یاد رہیں گے تو خدا یاد رہے گا. اے خدا مجھے اولاد دے حسین کے صدقے میں، اے خدا میری شفاعت کر اہل بیت کے صدقے میں، کہ ان کی وجہ سے میرا دین زندہ ہے. واللہ اگر کربلا نہ ہوتی، نام و نشان نہ ہوتا دین کا. جیسے حکمران خدا بھی دیکھ رہا ہے، آپ نے بھی دیکھے امتوں کو ملے. بنو امیہ کے بعد امت کا کیا حال ہوا؟ یعنی آپ یزید سے لے لیں، پھر بنو عباس کی کمپلیٹ، پھر عثمانیہ کا دور لے لیں، کیا مسلمانوں کے پاس رہا؟ ایک ایک بادشاہ کے پاس 700 بیویاں، شراب نوشی عام، ہر چیز عام ہو گئے.
یعنی اس زمانے میں یہ اس بے دینی کے مقابلے میں اگر کسی نے دین کا علم اٹھایا تو آل رسول تھے۔ اب آتے ہیں آج کے زمانے کی بے دینی، آج کے زمانے کا طاغوت، آج کے زمانے کا ظلم، آج کے زمانے کا سیکولرزم، آج کے زمانے کا سیلفشنس نظام، آج کے زمانے کا ظلم۔ اور اس ظلم کے مقابلے میں اگر آج بھی کوئی کھڑا ہے تو وہ کون ہے؟ 44 ممالک ہیں مسلمانوں کے، ہاں، اسرائیل کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو کون ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والے کو کس نے آپ کے سروں کو فخر سے آج بلند کر دیا؟ کون سا تشیع؟ وہ تشیع جس نے امام حسین کے نظریے کو زندہ رکھا، وہ شیعہ جنہوں نے فلسفے کربلا کو زندہ رکھا۔ ورنہ میرے شیعہ ہونے کا فائدہ کیا اگر میں ظلم کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکوں؟ صبح آفس جاؤں، شام کو سیلری لوں اور گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھوں اور تھوڑا سا یا حسین کر کے سو جاؤں۔ حسینیت کو دنیا کو دکھانا۔ آج کچھ گلگت کے دوست ملنے آئے، کہہ رہے مولانا چلاس میں سب سے زیادہ کٹر قسم کے وہابی، کہہ رہے ہیں اس وقت شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد انہوں نے جلوس نکالا، کٹر قسم کا وہابی، اس نے حسن نصر اللہ کا فوٹو اٹھایا ہوا اور جلوس میں چل رہا ہے۔ ایک وہ شیعہ جو شہید ہونے کے بعد اس نے تشیع کا سر فخر سے بلند کیا۔ شہید ہونے کے بعد پورے عالم اسلام میں دیکھیں آج کس نے اس تشیع کا سر فخر سے بلند کیا؟ کس چیز کے ذریعے سے؟ بہادری کے ذریعے سے۔ خیبر میں کس چیز نے نام علی کو بلند کیا؟ شجاعت امیر المومنین۔ احد میں آج فخر سے بولتے ہو کہ سارے بھاگ گئے، علی نہیں بھاگے۔ شجاعت امیر المومنین۔ کربلا میں صبر حسین کو یاد کرتے ہو، کبھی علم امام جعفر صادق کو، کبھی فرمائے شیعو کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا۔ ہر زمانے میں ہمارے لیے کیا بننا؟ باعث زینت بننا۔ اب یہ تمہاری عقل اور تمہارا شعور اور تمہارا فہم ہے کہ تو باعث زینت کیسے بنتا ہے۔ ایسے کام نہ کر جو باعث ذلت ہو۔ معصوم فرماتے ہیں ہر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے کے بعد اس کے جسم کو یاد نہیں رکھا جاتا، اس کے عمل کو یاد رکھا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کے حسن کو یاد رکھیں گے، لیکن اکثر لوگ کیا بات کریں گے؟ اخلاق کا اچھا تھا، نمازی تھا، سخی بڑا تھا، یتیم پرور تھا۔ جب امیر المومنین بھی دنیا سے جاتے ہیں تو پورے کوفے کے یتیم کسے یاد کرتے ہیں؟ امیر المومنین کو یاد کرتے ہیں۔ کتنی بار آپ نے ممبروں سے سنا کہ مولا حسن کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک خاتون ہے، ہاتھ میں 2 ننھے بچے ہیں۔ امام نے کہا کیا کرنے آئی ہو؟ کہا مولا یہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ بچوں کو دیکھا تو ہاتھ میں دودھ کے پیالے ہیں۔ امام نے کہا دودھ کس کے لیے لے کر آئی ہو؟ کہتی ہے مولا میں بیوہ ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ایک اونٹنی ہے، اس کا دودھ نکالتی ہوں، مولا اسے مارکیٹ میں بیچتی ہوں، بیچنے کے بعد کچھ روٹیاں لیتی ہوں، پھر اپنے بچوں کے کھانے اور پینے کا بندوبست کرتی ہوں، لیکن مولا وہ دودھ آج میں نے نہیں بیچا، آج آپ کے دروازے پر لے کر آئی ہوں۔ امام نے کہا کس لیے لے کر آئی ہو؟ کہتے مولا جب آپ دودھ نکالنے گئی میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے قدموں کو پکڑ لیے اور کہنے لگے کہ اماں دودھ نہ بیچنا۔ میں نے کہا بیٹو دودھ نہیں بیچوں گی تو کھانا کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگے اماں آج بھوکے رہیں گے لیکن شکایت نہیں کریں گے کہ ہمیں کھانا چاہیے۔ میرے بچوں پھر دودھ کا کیا کرو گے؟ کیا پیو گے؟ کہ اماں ہمیں ضرورت نہیں ہے، حکیم نے کہا ہے کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے۔ کوفے کے یتیم رو رہے ہیں امیر المومنین کے لیے، کس چیز کی وجہ سے؟ نام علی کی وجہ سے نہیں، عمل امیر المومنین کی وجہ سے۔ آج 1400 سال گزر گئے، اب شیعہ امام حسین کو یاد کرتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہے مولا حسین کو؟ کیا شکل و صورت امام حسین کی وجہ سے مولا کو یاد کرتے ہو؟ اس مجمع میں کون ہے جس نے امام حسین کو دیکھا، امیر المومنین کو دیکھا، رسول خدا کو دیکھا؟ ہم یاد کرتے ہیں تو اہل بیت کے کردار کی وجہ سے۔ سیم اسی طرح اگر امیر المؤمنین مجھے یاد کریں گے میرے کردار کی وجہ سے، اگر امام حسین مجھے یاد کریں گے میرے کردار کی وجہ سے۔ بہترین شبی آج ہر شیعہ کبھی علم، کبھی جھولا، کبھی ذوالجناح، کتنی شبی ہم نکالتے ہیں، لیکن بہترین شبی کیا ہے؟ شبی ہے کردار حسین۔ کونوا لنا زینا،
کہ خود کو شبیہ ہے کردار ابا عبداللہ حسین۔ آج معاشرے میں واللہ جس چیز پہ سب سے زیادہ حملہ کیا جا رہا ہے آج کردار کشی ہے۔ آج پہلے چادر اور چار دیواری، بچے محفوظ تھے کہ مولانا یہ چار دیواری میں اندر ہیں، مائیں بہنیں چار دیواری۔ اب یہ میڈیا کے آنے کے بعد چار دیواریاں ختم ہو گئی۔ یہ ٹک ٹاک، یہ انسٹاگرام، انسان کے گھروں کی جو حرمت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ آج گھروں کے اندر مسائل سب سے زیادہ، اگر مرنے کے بعد کسی باپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اولاد کے بگڑنے کی تکلیف۔ فرمایا مرنے کے بعد نام عمل بند ہو جاتا ہے، مطلب جتنی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نیک کام کیا، لیکن فرمایا چند چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نیک و صالح اولاد۔ یہ بیٹا جب تک نیکیاں کرتا رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا، بیٹی جتنی نیک ہوگی، حجب و حیا و عفت میں ہوگی، فرمایا ثواب کس کو ملے گا؟ اس مربی کو ملے گا جس نے اس بیٹی کی تربیت کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے تربیت خالہ نے کی ہو، ثواب اس کو ملے گا۔ تربیت ماں نے کی ہو، باپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے ملے گا، تربیت کا ثواب اس کو ملے گا جس نے کیا کی ہے؟ وقت دیا ہے، اولاد پہ توجہ دی ہے، اور تربیت کے اصول پتہ ہونا چاہیے، ایک مجلس میں گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا نیک اولاد۔ دوسرا فرمایا اگر کوئی اچھی کتاب لکھی ہے، جب تک کوئی اس کتاب سے ہدایت پاتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز فرمایا اگر کوئی اچھا ادارہ بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، امام باڑہ بنایا ہے، جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور انہیں ہدایت ملتی ہے، فرمایا اس کو ثواب صدقہ جاری ملتا رہے گا۔ دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں جو بھی نیکیاں کرنی ہیں اپنی زندگی میں خود کر کے جاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ وصیت کر کے جاؤ کہ بیٹا مر رہا ہوں، میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہیں، غریبوں کو دے دینا، قضا نمازیں پڑھا لینا، قضا روزے رکھ لینا۔ ہمارے ایک دوست مولانا ایران میں کہتے مولانا ایک مومن کا وہاں یہ رسم ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو مولانا آتے ہیں، اس کا وصیت نامہ فیملی ساری سنتی ہے، تو انہوں نے وصیت نامہ پڑھا کہ اتنا میرے بیٹے کا، اتنا میری بیٹی کا، اتنا میری بیوی کا، سارا انہوں نے تقسیم بندی کر دی تھی، اور آخر میں لکھا کہ مولانا صاحب میرے بینک اکاؤنٹ میں جتنے میرے پیسے ہیں، بیٹوں کو میں نے بہت دیا، بیٹی کو دیا، بیوی کو دیا، اب یہ چند لاکھ جو میرے اکاؤنٹ میں، تو یہ وصیت میں مولانا کو کر رہا ہوں کہ میرے ان پیسوں سے میری قضا نمازیں پڑھا لی جائیں، میرے قضا روزے رکھ لیے جائیں، جسے آپ مناسب سمجھیں۔ یہ میری وصیت ہے، اتنے سال کی میری قضا نمازیں ہیں، یہ قضا روزے ہیں احتیاطاً۔ ہم ہوتا یہ ہے کہ مرحوم جب دنیا سے جاتا ہے ہم کئی اس کے لیے اچھے کام کراتے ہیں، بیٹوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مرحوم کے کوئی بھی مرحوم دنیا سے جاتا ہے، کوئی خیر و خیرات کے کام کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، 10 مجلسیں مرحوم کے لیے رکھوا لیتے ہیں، لیکن پرائرٹی کس چیز کی ہے کہ میں خیرات کروں اس مرحوم کے لیے؟ یہ عمل زیادہ بہتر ہے۔ امپورٹنٹ ان موسٹ امپورٹنٹ، سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے مرحوم کے واجبات کو ادا کرنا، اس کے بعد یہ خیر و خیرات کے کام تو پوری زندگی ہوتے رہیں گے۔ آپ کو ڈاؤٹ تھا کہ اتنے سال مثلا نماز نہیں پڑھی، واجب ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی قضا نمازیں پڑھائیں۔ آپ کو ڈاؤٹ تھا کہ اتنے سال روزے نہیں رکھے، تو واجب ہے کہ آپ اس کے روزے رکھوائیں۔ اب اس کی کنڈیشن یہ ہے اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا اور اسی بیماری کے عالم میں دنیا سے چلا گیا تو وہ روزے قضا نہیں ہے۔ مثلا ایسی بیماری تھی کہ وہ قابل ہی نہیں تھا روزے رکھنے کے، کوئی بندہ پھر اپنا الزائمر کے مریض ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اور اسی 10 سال الزائمر میں تھا اور اسی بیماری کے اندر ہی مر گیا، تو وہ نمازیں قضا نہیں ہوں گی۔ جو ہوش ہو، صحیح و سالم، زندگی میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی، وہ نمازیں سب سے پہلے، خیر و خیرات سے پہلے، ہر کام سے پہلے آپ نے اس کی واجب نمازیں پڑھانی ہیں۔ کہتے مولانا وصیت نامہ پڑھا، بیٹوں کو کہا کہ بیٹا وہ پیسے دے دو جو باپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، ہم اسی قضا نمازیں پڑھیں۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ مولانا جب خود نہیں پڑھی ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی، اتنے پیسے آپ کو دیں کہ آپ نمازیں پڑھاؤ۔ مولانا کہتے میں کیا کرتا؟ تبھی معصوم فرماتے جو کام کرنا ہے زندگی میں خود کر کے جاؤ، مرنے کے بعد مال ایسی چیز ہے کسی پہ بھروسہ نہ کیا کرو۔ اسی مال کے ذریعے سے ہم نے سگے بھائی کو بھائی سے لڑتے ہوئے دیکھا، مومن کو مومن سے لڑتے ہوئے دیکھا،
بہن کو بھائی کو گالی دیتے ہوئے دیکھا صرف مال کی وجہ سے۔ پیسہ انسان کو منافق بنا دیتا ہے، یہ پیسہ ایسا ہے کہ سگے رشتوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے۔ کبھی رسول کے پاس جب دو بیٹے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا باپ ہمارے پیچھے بہت زیادہ مال چھوڑ کے گیا ہے، یا رسول اللہ ہم نے بیٹوں میں بھائیوں میں تقسیم کر دیا، 2 گودام کھجوروں کے بھرے ہوئے تھے، یا رسول اللہ باپ کیونکہ اتنا سخی تھا اور اتنا مال چھوڑ کے گیا لہٰذا یہ 2 گودام ہم نے والد کے نام پہ خیر و خیرات میں دے دیے۔ رسول خدا کو گودام میں لے گئے کہ پورے شہر میں یا رسول اللہ ہم نے کھجور اپنے والد کے نام پہ بانٹ دی ہیں۔ رسول گودام میں جاتے ہیں کہ اللہ ایسی اولاد ہر باپ کو دے جو مرنے کے بعد باپ کے نام پہ اتنی خیرات کریں۔ کہتے رسول کی نگاہ زمین پہ پڑی، زمین پہ کھجور پڑی ہوئی تھی، رسول خدا نے کھجور اٹھائی اور بڑی حسرت سے کھجور کو دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ اتنی حسرت کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ جتنا مال تو نے دیا ہے وہ اس ایک کھجور کے برابر ہے، اگر وہ زندگی میں خود دیتا تو ایک کھجور کا ثواب اس پورے مال کے برابر ہوتا۔ ابھی جو دیا ہے وہ تم نے دیا ہے، یہ تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا، اس کے کھاتے میں ایک ہی کھجور کا ثواب ہے۔ ابھی آپ کسی مرحوم کے لیے مجلس کروا رہے ہیں، اس کا زیادہ ثواب اس کو ملے گا جس نے کرائی ہے، مرحوم کو اس کا تھوڑا سا حصہ جاتا ہے۔ تو فرمایا بہترین عمل جو زندگی میں خود کر کے جاؤ۔ اہل بیت نے جو کرنا تھا وہ خود کیا۔ معصوم فرماتے ہیں یہ 60-70 سال کی زندگی، مولا فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ کہ یہ زندگی خواب ہے۔ آج اس مجمع میں 70 سال کے، 50 سال کے، 40 سال کے لوگ بیٹھے ہیں، مجلس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیے آپ کی زندگی کیسے گزری، کہیں گے پتہ ہی نہیں لگا۔ 60 سال کیسے گزرے، 40 سال کیسے گزرے۔ ہم وہ مسافر ہیں کہ کسی سفر کے لیے نکلے پر اپنی منزل کو بھول گئے، راستے میں ہی مشغول ہو گئے کہ ہم یہاں کرنے کیا آئے تھے، ہم دوسری چیزوں میں لگ گئے۔ ہوتا ہے نا بازار میں لینے کچھ جاتے ہو پر دکانوں میں چمکدار چیزوں کو دیکھ کے بندہ مگن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، پھر یاد آتا ہے میں گھر سے نکلا کیوں تھا۔ ہم ایک ایسے سفر میں نکلے ہوئے ہیں کہ بھول گئے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے۔ فرمایا موتو قبل ان تموتو، زندہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے، اس سے پہلے کہ خدا موت دے کے جگائے، اور میں خود جاگ جاؤ۔ اور جاگنے کے لیے بہترین عمل نماز شب، ایک نماز جو واجب ہے جس میں جاگنا پڑتا ہے، ایک نماز جو مستحب ہے جس میں خود کو جگانا پڑتا ہے۔ فرمایا قبر کی روشنی یہ نماز شب 40 دن انسان پڑھے، پھر دیکھے خدا اس کے دل پہ نور اور حکمت کے چشموں کو کیسے جاری کرتا ہے۔ عزیزو زندگی خواب ہے، فرمایا اس خواب کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ و برباد نہ کیا کرو۔ اللہ ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرمائے۔ فرمایا مرنے سے پہلے بہترین گناہوں کو مٹانے کا عمل توبہ کے آنسو ہیں۔ ہر شب جمعہ زیادہ نہیں 15 منٹ نکالیں توبہ کے لیے۔ رسول فرماتے ہیں کہ دل کی سختی کی نشانی جمود العین ہے، آنکھوں کا خشک ہونا۔ جب آپ دیکھو کہ آنسو نہیں آ رہے مطلب دل سخت ہو چکا ہے۔ اور فرمایا دل کی نرمی کے لیے کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ رونا آب حیات ہے، دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں جتنے آنسو خدا نے شیعوں کو دیے۔ غم حسین کا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ دل کیا ہو جائیں، انسان کے دل نرم ہو جائیں۔ ہر دنیا کا مشکل ترین کام شاید رونا ہو، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کو زحمت نہیں لگتی۔ کا ذکر حسین سے رونا شروع کرو اور خدا کو اہل بیت کا واسطہ دے کے اپنے گناہوں کی معافی کا ازالہ کرو۔ اور معافی اتنی آسان ہے دربار اہل بیت میں، فرمایا اگر سچے دل سے کوئی بندہ آئے تو ایسے معاف کر دیا جاتا ہے جیسے جناب حر کو معافی ملی۔ اور فرمایا بہترین ذکر
ذکر نام ابا عبداللہ الحسین ہے. بارہا مجلسوں میں کہہ چکا. کسی نے کہا کہ مولا میں عاشق ہوں کہ آپ کی کربلا آؤں، لیکن آ نہیں سکتا. تو امام نے فرمایا کہ اگر تڑپ ہے، طلب ہے، عطش ہے زیارت حسین کی، تو فرمایا بس خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو. کہ مولا کیا ہوگا کہ سلام کے ذریعے خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے. نشانی کیا ہے؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو گے اور اگر سلام کرنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جائے تو فرمایا یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. اس سلام کا ثواب مرحوم کی روح کو بھی بخشیں، شہدائے فلسطین اور شہدائے لبنان کو بخشیں، جن کے جانوں کے صدقے میں یہ مکتب، جن کے خون کے صدقے میں یہ نظریہ زندہ ہے. ہم جا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، کم از کم مجلسوں میں اپنی دعاؤں میں ان شہداء کو یاد تو کر سکتے ہیں. دلوں کو کربلا روانہ کریں. تھوڑی آواز بڑھا دیجیے گا، سب مل کے اپنے آقا حسین کو سلام کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل کے السلام علی بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ، خدا کسی بچی کو بچپن میں یتیم نہ بنائے. خدا کسی یتیم کو بابا کا جنازہ نہ دکھائے. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ بچپن میں کسی کو یتیم نہ بنائے. بالخص ایسی یتیمی سیدہ زینب فرماتی ہیں جب میں گودی قتل گاہ میں پہنچی میں نے کیا دیکھا، بچی نے اپنا سر بابا کی کٹی گردن پہ رکھا. کہتی ہے میں نے سکینہ کو اٹھانا چاہا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی زینب رک جا، میری بچی تھکی ہوئی ہے، میری بچی پیاسی ہے، میری بچی نے تماچے کھائے. سیدہ زینب کہتی ہیں میں نے بڑا انتظار کیا،
جب سکینہ کی آنکھیں کھلی میں نے کہا سکینہ میں نے بھی حسین کو نہیں پہچانا، بتا تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ سکینہ بدن یا لباس سے پہچانا جاتا، بدن یا سر سے پہچانا جاتا ہے، سکینہ بابا کے بدن پہ لباس نہیں، بابا کے بدن پہ سر موجود نہیں ہے۔ کہنے لگی پھوپھی اماں جب گودی قتل گاہ میں آئے مجھے کہیں بابا کا بدن نظر نہیں آیا، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، ایک مرتبہ روکے گا میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاس بابا، بابا تیری تھکی ہوئی بچی آئی ہے، ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے الیہ الیہ، او میری تھکی ہوئی بچی بابا کے قریب او میری یتیمہ بچی بابا کے قریب۔ تبھی امام حسین کا فرمان ہے اشیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچ مارے گئے۔ تبھی زیارت ناہیہ میں امام زمانہ اگر کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ سکینہ کو کرتے، فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ، میرے مولا نے نام نہیں لیا اشارہ کیا، میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی لئی کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ اگر کوئی برادر اہل سنت کہے کہ یہ شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں، اسے صحیح بخاری کی حدیث سنایا کرو، رسول خدا فرماتے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، کبھی حیوانوں کے چہروں پہ منہ پہ نہ مارا کرو، حیوانوں کے چہروں کا احترام کیا کرو۔ امام زمانہ فرماتے اتنے تماچے مارے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ روایت کے جملے گئے جب بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا، میرے چوتھے امام فرماتے ہیں سر کو سینے سے لگایا، رو کے کہنے لگی میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او میرے غریب الوطن بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے چہرے کو دیکھو۔ کا ایک جملہ کہا بچی کی سانس رک گئے، رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے ننھے رخسار دیکھو، بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن لئی کا ہاتھ بڑا تھا۔ خدا کسی بچی کو
بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، مرحوم کے برزخ کے سفر کو آسان فرما، مرحوم کو شفاعت ابا عبداللہ الحسین نصیب فرما۔ اے خدایا تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کرتے، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ہم سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگارا ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد اور پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، شیعیان اہل بیت کے درمیان اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، مرحوم کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارا ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار خاص میں شریک فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، بالاخص اسلام کا خبیث ترین دشمن اسرائیل کو نیست و نابود فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ اے خدا شہداء کے باقی ماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، بحق محمد و آل محمد جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ ایک مرتبہ مرحوم اور مرحوم کے جتنے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔